اہم ترین تقرریاں جو ہے وہ جادو ٹونے سے کرتا ہو، بجائے وزیر اعظم کے جنات وہ تقرریاں کرتے ہوں، جنات ٹائمنگز طے کرتے ہوں، تو پھر اس ملک کا دنیا میں تماشا بننا جس طرح اب بنا ہے، اس میں کوئی حیرانگی کی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ جنتر منتر جو ہیں وہ صرف اہم ترین تقرریاں کرنے کے لیے ہی کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے؟ آٹا سستا کرو، اس سے چینی سستی کرو، اس سے پیٹرول سستا کرو، اس سے ڈیزل سستا کرو۔ آپ کو نواز شریف بننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شیر کی کھال پہننے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ اگر آپ کو یہ اپنی فیس سیونگ نظر آ رہی ہے کہ آپ اس میں سیاسی شہید بن جائیں گے، تو یہ نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، نہ عوام یہ ہونے دے گی، نہ ہم یہ ہونے دیں گے۔ آپ کو اتنے بڑے بڑے نالائکی کے، نااہلی کے، کرپشن کے سکینڈلز کا جواب دینا پڑے گا۔ میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں۔ یہ جادو ٹونے کے باتیں، جنات کی، پریوں کی باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں، آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے۔ کوئی شخص بھی پوری کوشش کر کے نواز شریف نہیں بن سکتا۔ اس قدر جھوٹا، مکار، بددیانت، وطن فروش اس طرح کا انسان کوئی کوشش کر کے بھی کیسے بن سکتا ہے؟ وہی ٹبر ہے جنہوں نے یہ کام سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا، جمائمہ خان صاحبہ پر جھوٹے کیسز کیے۔ خود کوئی شخص سیاسی چڑیل ہے جس کے شر سے نہ ان کے اپنے گھر والے بچتے ہیں، نہ ان کی پارٹی محفوظ ہے، نہ پاکستان کا کوئی سلامتی کا ادارہ محفوظ ہے، نہ پاکستان کی عدالتیں محفوظ ہیں۔ وہی جھوٹ دوبارہ بولے جو وہ ہمیشہ بولتی ہیں۔ وہ رسید دینی ہے کہ اپارٹمنٹ یہاں سے خریدے۔ عدالتوں سے بھی باعزت بری، بلکہ الٹا پوری قوم ہمیں برا بھلا کہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اریا مقبول جان کے ساتھ۔ پاکستانی سیاست کے چند رنگ آپ نے دیکھے کہ ملکی معاملات کیا ہیں، ملک و درپیش چیلنجز کیا ہیں، عالمی سطح کے اوپر کیا پلاننگز کی جا رہی ہیں اور پاکستان کے سیاستدان کیا کھیل رہے ہیں، اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھی کہ جنوں پریتوں چڑیلوں کی کہانیاں جو ہیں اب عوام کو سنائی جا رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، کس طرف جائیں گے یہ حالات، اور یہ کب سیکھیں گے کہ ہمارے اصل ذمہ داری ہماری ہے کیا؟ الزام، جوابی الزام اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے بیانات، یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ بلوچستان کی صورتحال میں جو ناراض ایم پی اے ہیں، کیا ان کو منا لیا گیا ہے، کیا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ٹل جائے گی؟ ساتھ ہی آغا سراج درانی اسپیکر سندھ اسمبلی ہیں، ضمانت منسوخ ہوتی ہے اور اس کے بعد سے 5 گھنٹے سے نیب کی ٹیمیں ان کی گرفتاری کے لیے موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے حامیوں کی بڑی تعداد جمع ہو رہی ہے۔ یہ کیا طرز عمل ہے، اس پر کریں گے بات، اور لیکن پڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اور یہ سب سیاست کا جو چلن آپ نے بھی دیکھا کہ یہ تو عدالت کے اندر پیشی تھی مریم نواز صاحبہ کی، اس موقع پر جو گفتگو انہوں نے کی اور ڈائریکٹ ہٹ کیا، اس کے بعد جواب دینے والے جو ہیں وہ پوری کابینہ کے اراکین، مشیران کی پوری ایک ٹیم ہے جنہوں نے جواب دیا۔ مطلب یہ سنجیدگی جو ہے وہ ہماری سیاست میں آئے گی کب کہ جب ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کریں، الزام تراشی کریں۔ اور پہلی اس بات طرح تو بلو یہ ہے دی کہ بیلٹ۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا پوری کا جو سیاستدان ہے نا، وہ توہم پرست ہمیشہ سے رہا ہے۔ اچھا، بے نظیر جو تھی وہ بابا دھنکا کے پاس بابا دھنکا تو بعد کی بات ہے۔ انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ایک بنگالی بابا تھا، اس کے پاس گئی تھی۔ اچھا، اور اس بنگالی بابا نے اس کا کہا کہ جب آئندہ بہار آئے گی تو تمہاری حکومت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ ان پریزنس آف دس مین، تو بابا چپ رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اگست میں وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد بے نظیر آ گئی۔ بابا دھنکا کے پاس جاتی تھیں اور لاٹھیاں کھاتی تھیں باقی جگہ پہ۔ اس طرح نواز شریف صاحب کے بھی اپنے ذوالفقار علی بھٹو کا خود میں نے ہاتھ پرنٹ جو ہے ایم اے ملک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بعد، یہ چیزیں چلتی تھیں اور یہ ہر جگہ چلتے۔ ہر آصف علی زرداری روز بکرے ذبح کرتا تھا، اور آصف علی زرداری صاحب کا جو پیر صاحب تھا وہ میں خود اس سے پیر اعجاز وہ کہتا تھا کہ پہاڑوں سے دور رہنا ہے اور نکلنا نہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ کیا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دونوں مطلب میں مریم نواز کو بھی اور اس کے شہباز گل کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے نا اس ملک کے اندر، بریف کیس لے گا نکل کے چلا جائے گا، لیکن مریم تو ایک لیڈرشپ کی علامت ہے۔ مطلب نان سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ یہ تانے صرف ایک سوکنے آپس میں دیا کرتی ہیں اور کوئی نہیں، تم یہ چلا رہے ہو۔
ایشو کیا تھا کہ ISI والا معاملہ جو ہے اس کے اندر عمران خان کا سٹینڈ کیا ہے. یہ سٹینڈ آپ کے والد صاحب بار بار لے چکے اور اس سٹینڈ کے اوپر لڑائی بھی اور بھی لوگوں نے لینے کی کوشش کی, ختم ہو گیا. یوسف رضا گیلانی نے, آپ کو ایک سیاستدان کے طور پہ تبصرہ کرنا چاہیے تھا. آپ بالکل, اور آج بھی فار ایگزامپل میں کبھی بھی سوچتا ہوں کہ کوئی سیریس آدمی مریم نواز کا انٹرویو لے رہا ہو اور وہ کہے کہ مالات خراب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, پاکستان پہ قرضہ ہے, اور صرف ایک سوال کر دے کہ آپ کے پاس کیا حل ہے, تو اس کے بعد مریم نواز کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اور یہ صرف مریم نواز نہیں, عمران خان ہو یا زرداری ہو, کسی کے پاس کوئی, کسی بندے سے یہ پوچھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے, کسی سیاستدان, تو اس کا چہرہ بلیک ہو جائے. یہ ہے پاکستان کی کرکس پالیٹکس. اب آتے ہیں اس سارے سینیریو کے اندر ہو کیا رہا ہے. 3-4 چیزیں عثمان صاحب ایسی ہیں آئی ہیں ان ریسنٹ فنامنا جو بنا ہے, جس کے اندر پاکستان کی جو 3 سال کی ایک چل رہی تھی چھوٹی موٹی, اس سے بالکل تلپٹ کر کے رکھ دیا. ایک تو جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے, نیب کے آرڈیننس میں ہوا یہ ہے, ہمارا ہوتا تھا کہ MPS فنڈ ہوتے تھے. MPF فنڈ میں ہوتا یہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ بھی ڈسپنسری بنا سکتی تھی, CNW بھی بنا سکتی تھی, PWD بھی بنا سکتی تھی, اور ہیلتھ کا اپنا محکمہ بھی اس کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بنایا کرتا تھا. بالکل صحیح. MPS سوچتا تھا کمیشن کہاں سے زیادہ ملنی ہے اس بندے کو, لوکل گورنمنٹ کو سے ملنی ہے, تو اس کو کہتا تھا میرا فنڈ لوکل گورنمنٹ کو دے دو, اور وہاں سے وہ چلتا تھا. اسی طرح انویسٹیگیشن, کرائم ایک ہی ہے, کرائم ہے کرپشن, اور کرپشن جو ہے وہ کوئی کرے وہ کرپشن ہے. اس کے لیے اس نے, ایوب خان نے جس دن پہلے تقریر کی تھی, آپ تقریر اٹھا لیں میرے عزیز ہمتوزوں کی تقریر, پہلا کہ اس ملک میں کرپشن بہت ہو چکی ہے اور اس ملک کو تباہ برباد کر دی گیا, معاشی حالت تباہ برباد ہے, اس لیے میرا چاہا کہ میں معاشرہ لگا دوں. اور ایک یہ, اور ایک دوسرا ایک لفظ ہوتا ہے ملک نازک صورتحال. نازک صورتحال, نازک صورتحال تو بعد میں, پہلے کرپشن. آپ غلام اسحاق خان کی چارج شیٹ دیکھ لیں, مشرف, آپ یحییٰ خان کی چارج شیٹ دیکھ لیں, آپ مشرف کی چارج شیٹ دیکھ لیں, تمام چارج شیٹیں جتنی بھی اس ملک کے اندر لگی ہیں, ضیاء الحق کی چارج شیٹ دیکھ لیں, ضیاء الحق کی چارج شیٹ میں کرپشن بھی تھی اور باقی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھے, وہ ذرا ڈبل ہو گیا تھا. لیکن کرپشن بنیادی چارج شیٹ تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر ایکشن لیں. پہلے ہوتا یہ تھا کہ سیاستدانوں کو ذرا سا بند کر دیتے تھے, لیکن بیوروکریٹس کو دیکھ لیتے تھے. مثلا ایوب خان نے آ کے سب سے پہلے 303 بیوروکریٹ نکالے تھے یونیورسٹی, جس میں مصطفیٰ زیدی مرحوم جو تھے وہ بھی نکلے تھے, اور بھی بہت سارے. اچھا, وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو کرپشن کی سزا نہیں ملی, ان کو ان کے اکڑ پن کی سزا ملی ہے. اچھا, کیونکہ یہ جو ان کا گردن اکڑی ہوتی تھی نا, CSP گردن, اس CSP گردن کی وجہ سے وہ سارے اکڑتے تھے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آیا تو اس نے 1400 بندے سزا کر دی. اور اس میں پرسنل وینڈیٹا اتنا تھا کہ ایک محمد افضل صاحب ہوتے تھے یہاں پر رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے, انہوں نے کہیں کوثر نیازی کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ الگ وہ بیوروکریٹ نہیں تھے, عام یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے, انہوں نے کہا اس کا بھی نام شامل کرو, ان کو بھی انہوں نے افضل صاحب کو شامل کر کے اس کا بھی فارغ کر دیا. اب اس کرپشن فنامنا میں یہ جو ایکٹ آیا ہے, اس ایکٹ نے 2 طبقات کو تو فارغ کر دیا, جو ہم نے بڑی ڈسکشن کر دی. لیکن اکثر اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے جو مقدمے چل رہے ان کا کیا ہوگا. ہوا یہ نیب نے خود لیٹر لکھا, لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا, ایک عدالت نے کیس واپس بھیج. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قانون کہ کرپشن کا کیس رہے گا, لیکن اب یہ کیس اوریا مقبول جان نہیں عثمان چلائے گا, کوئی اور ٹیک اپ کرے گا. FIA کو واپس فائل دے دو, وہ کرے گا, یا آپ کسٹم کو فائل دے دو, یا آپ FBR کو فائل دے دو. اب تم یہ کام نہیں کرنے کو, تم اس قابل نہیں ہو. نیب کے پاس کیا رہ گیا, اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا رہ گیا, سوائے اس کے کہ ایسٹ بیانڈ مینز کا وہ کیس ہے جس کے اوپر آج آغا سراج الدرانی جو ہے ان کی ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے, اب گھر کے گرد گھیرا ہے, اور وہاں پہ ان کے حمایتی پہنچ رہے ہیں, ٹرک ڈرائیور ایسوسی ایشن پہنچ رہی ہے کہ گرفتار کیا گیا تو ہم ہڑتال کر دیں گے, ان کی اپنی کمیونٹی پہنچ گئی ہے. تو مطلب ایک آپ اسپیکر اسمبلی ہیں, قانون کو پر عمل درآمد کرنے والے ہیں, آپ خود اگر قانون نہیں, خود سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس عدالت کے اندر درخواست لے کے گئے ہوتے اور آپ کے بچوں اور آپ کو ان کو مل گئی ہے, آپ کے بچوں کو مل گئی ہے, اگر آپ کی ضمانت. اچھا, پہلے بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ
کہ انہوں نے مستقل جو ہے اسمبلی کا اجلاس چلائے رکھا تھا تاکہ اس کے اندر ان کی گرفتاری نہ، اور وہ اسمبلی میں ہر وقت مستقل طور پر اس میں ڈیورنگ سیشن وہ نہیں گرفتار کیا تھا تو ان کو. لیکن ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کا جو بیسک آپ کا ایم تھا اس کے غبارے میں سے تو ہوا نکل گئی. صحیح. اب آپ یہ سمجھیں کہ اب یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے گزشتہ پتہ نہیں 25 سال سے FIA کر رہی تھی، پھر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. اس کے تناظر کے اندر مریم نواز کا کیس پیش ہوا ہے. اب مریم نواز نے کسی اور چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا، اس نے اشارہ کیا ہے کیس کے پیرافرنیلیا کو. اس دن عرفان قادر صاحب جو تھے اس کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی، آج میں ان کی وہ آرگومنٹس بھی سن رہا تھا، وہ آرگومنٹس بھی پڑھے. میرٹ آف دا کیس سے کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. یہ جج ایسا تھا، اس کو یہ کیا گیا، یہ فلاں ایسا تھا، اس کو یہ کیا گیا، اس کو یہ کیا گیا. یہ میرٹ آف دا کیس کے ڈسکس. اب ملک قیوم کا جو کیس ہے اس کی مثال دی جائے. کل میں اس کو پڑھ رہا تھا ملک قیوم کا، سپریم کورٹ کی ڈیسیژن. سپریم کورٹ نے یہ لکھا ہے اور بڑا کمال لکھا ہے. اس نے کہا اگر یہ ویڈیو آتی، آڈیو آتی یا نہ آتی، کیس بنیادی طور پہ اتنا کمزور تھا کہ ہم خارج کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے آڈیو کو ڈسکس ہی نہیں کیا. اس کے اندر انہوں نے ڈسپلن ایکشن لیا اور ملک قیوم کو بھی نکال دیا اور چیف جسٹس کو بھی نکال دیا، سب کچھ کیا. یہاں پر بھی اگر کوئی واقعی جج اس وقت موجود ہو تو کہ بی کیسٹ تو پیچھے رکھ دو، باقی کیسٹیں آپ چلاتے رہو. پاکستان میں آج کل کیسٹوں کا تو کمال ہو گیا نا، اب تو ہر کوئی جگہ ہی محفوظ نہیں ہے. آج بھی ایک میرا خیال ہے اپنا اینکر پرسن خاتون کی اس کا بھی ایسا ہی ہوا. ایسا کل ایک ڈاکٹر صاحب کا نکلا تھا. تو اب ویڈیو تو اب تو جس دن سے یہ موبائل کے اندر. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں نا کہ ویڈیو نکل کن کی رہی ہے، وفاقی افسران، صوبائی افسران، ادھر ڈاکٹر صاحبان، مطلب اللہ ہی مالک، اللہ مالک. پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ سارے. اشفاق صاحب پتہ کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اس پاکستان میں جرم کون کرتا ہے؟ ان پڑھ کرتا ہے؟ پڑھا لکھا بندہ. ساری کرپشن پڑھا لکھا بندہ کرتا ہے، ساری بددیانتی پڑھا لکھا، ایون قانون پڑھا لکھا اللہ توڑتا ہے. اچھا یہ اس طرح یہ ہے سینیریو اس وقت پاکستان کا بنا ہوا. اس سینیریو کے اندر بلوچستان کا ایشو بنا. وہ کل بھی بلوچستان ڈسکس کیا تھا، آج بھی بلوچستان تھوڑا سا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، صرف وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا وہ ایک انتظار ہے. کچھ نہیں ہونا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ جام صاحب جو ہے اس نے وہ تھوڑا سا اس نے شریفانہ طریقے سے چلنے کی کوشش کی ہے. بلوچستان میں میڑ مراکے والے لوگ ہیں، سردار بن کے وہ کام تمہارے گھر آ گئے ہیں، بس کام کر دو، جائزہ نہ جائزہ تمہیں کرنا پڑے کیونکہ تمہارے گھر آ گئے. یہ وہاں کا رواج ہے. اب اس رواج کے حساب سے گورنمنٹ چلی آ رہی تھی، وہ اس طرح چلانا چاہتے تھے. جام صاحب بھی ویسے چلا لے گا، ختم ڈیٹس آل. لیکن وہاں کچھ ہونا کچھ نہیں. کل بھی ہم نے کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، ہر بندہ وزیر اعلیٰ کا خواہش مند ہے اور وہ کہتا ہے 3 مہینے کے سب کو بنا دو ختم ہو کام مسئلہ. جو باریاں لگا دیں کیا سب مزہ چکھ لیں گے جی، کیا ہے وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ. جی بریک لینے کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کا کہ وہاں پہ جو معاشی بحران ہے وہ کس طرح بڑھ رہا ہے.